اسلامی ثقافت کو جو چھوڑ رکھا تھا تو اپنی اسلامی ثقافت کو دوبارہ اپنا لیا۔ یہ ایک کامیابی ہے ایک خاص نقطے کے تحت۔ اور جہاں کہیں اگر کمزوری رہی تو کمزوری جیسے دہلی میں کیونکہ امیر المجاہدین وہ امیر المومنین فی الجہاد ہونے کے اعتبار سے بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ ان کو بنا دیا گیا تھا، تو ان کے اپنے خاندان کے افراد، خاص طور پر ان کے شہزادگان، ان کے پوتے یا ان کے پڑ پوتے، وہ اس ضمن میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، حاکمانہ جابرانہ رویہ تھا، جس کی وجہ سے دہلی میں بہت سے لوگ پہلے بھی دہلی اجڑنے کی وجہ سے بہت پریشان رہے تھے، کیونکہ ماضی میں احمد شاہ ابدالی نے جو دہلی پہ قبضہ کیا تھا تو اس کی مثالیں لوگوں کے سامنے موجود تھیں، تو اس وجہ سے کہیں یہ بظاہر شکست کے آثار بھی، اور بعض جگہ نقصان یہ پہنچا کہ ہندوؤں نے غداری کی اور بعض جگہ مسلمانوں نے بھی غداری کی، جیسے شاملی کے محاذ پر جہاں حافظ ضامن اور دیوبند مدرسے کے قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی، انہوں نے انگریزوں کو باخبر کیا کہ یہاں پر مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان، وہ کچھ مجاہدین کو لے کر تمہارے گزرنے والے اسلحے سے بھرے ہوئے کانوائے پر حملہ کریں گے اور تمہارا اسلحہ چھین لیں گے، لہٰذا تم اس کا راستہ بدل دو۔ تو انگریزوں نے راستہ بدل دیا۔ غداری تو آپ کو تو معلوم ہے، میر جعفر یا میر صادق ہی غداروں کا نام نہیں ہے، اور بھی بہت سے مختلف بدعقیدہ اور بد مذہب لوگ جو ہیں وہ غداری کرتے رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس وجہ سے مسلمانوں کو یہاں شاملی کے محاذ پر اور یعنی شکست ہو گئی، اور جو ایک پلان تھا وہ پلان مکمل نہیں ہو سکا۔ تو 1857 کی جہاد آزادی جو ہے اس نے بہر طور اتنا فائدہ ضرور پہنچایا کہ جب 5000 سے زیادہ مسلمان علماء وہ شہید کر دیے گئے، تو دین اسلام سے تعلیم یعنی دین اسلام کی تعلیم سے جو لوگ دور ہو رہے تھے وہ بتدریج قریب آنے لگے، اور جب وہ قریب آئے تو اس کے نتیجے میں درس گاہیں اور خانقاہیں وہ دوبارہ سے پھر آباد ہو گئیں، ورنہ بعض خانقاہوں کا عالم تو یہ بھی تھا کہ اگر اس کا نتیجہ میں عرض کروں آپ کے سامنے اور کسی کو ناگوار نہ گزرے تو شاہ محمود قریشی ہوں یا یوسف رضا گیلانی ہوں یا مخدوم امین فہیم ہوں، تو در حقیقت ان کی خانقاہوں کے بڑوں نے ڈر کر اپنے بچوں کو زیب سجادہ نہیں کیا، زیب سجادہ نہیں کیا۔ صدر الدین شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے والد کی داڑھی اپنے ہاتھوں سے کاٹی تھی کہ اگر تیری داڑھی نہیں کاٹوں گا تو انگریز تجھے اٹھا کر لے جائیں گے اور سولی پہ لٹکا دیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہماری خانقاہوں اور درسگاہوں کے یہ معاملات رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایک سبق کے طور پر یہ جہاد آزادی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اپنے اندر جو ہے روح بیدار ہوتی ہے، ہمارے اندر جو ہے لہو جوش مارنے لگتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات اگر نہ ہوتے تو پھر ہم یعنی اس کو کربلا کے محاذ کو بھی بھول جاتے۔ تو ہماری پوری داستان جو ہے وہ تو غزوہ احد سے لے کر یا غزوہ بدر سے لے کے کربلا تک، اور کربلا سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک، اور پھر اس کے بعد جہاد آزادی تک، تو ہماری پوری داستان جو ہے وہ بحمدہ تعالی مجاہدین کے خون سے لکھی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں آج بھی گرمی احرار موجود ہے۔ اچھا حضور، تاریخ کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں تو عموماً جہاد آزادی کو غدر کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ اسباب بغاوت ہند، جس کو اس نے بغاوت کے نام سے کتاب تحریر کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ انگریز گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو جہاد ہوا
تو یہ تاریخ کی کتابوں میں جو اسے غدر یا غداری یا بغاوت نام دیا گیا، کیا یہ کہ درست ہے یا ہم کسی نوعیت پہ اس کو صحیح مان سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد آزادی کو کیونکہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑی اہمیت دی، تو انگریزوں نے خود بھی یہ اہتمام کیا کہ انگریز کچھ ایسے لوگوں کی وفاداریاں خریدنے میں کامیاب ہو گیا اور ان سے اپنے حق میں لکھوایا کہ بھئی ہماری انگریز سرکار جو ہے ہم پر بڑی مہربان ہے اور یہ گورنمنٹ انگلیشیا جو ہے اس کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، اس طرح بھی لکھا گیا۔ اور دوسرے بعض لوگوں نے خود اپنے طور پر، رضاکارانہ طور پر انگریزوں کو اپنی خدمات پیش کر دی۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے اس طرح کے ماربل کا کام تو مساجد میں نہیں ہوتا تھا نا، تو مساجد میں جب تیز ہوا چلتی تھی تو گرد و غبار بہت آ جایا کرتا تھا، تو جس شخص نے کبھی مسجد میں جھاڑو نہ لگائی ہو اور وہ انگریزوں کے ایوان میں جا کر نہ صرف یہ کہ جھاڑو بھی لگائے اور انگریزوں کو جا کر کے خبر دے کہ میرے ساتھ کچھ بھیج دیجئے لوگوں کو، 150 کی بٹالین میرے ساتھ کیجئے، میں آج آپ کو 10 علماء گرفتار کروا کے دیتا ہوں۔ ایک عالم کی گرفتاری کے 20 روپے سر سید احمد خان کو ملتے تھے، ڈپٹی نذیر احمد کو ملتے تھے، مرتضیٰ کو ملا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ذکاء اللہ، مولوی ذکاء اللہ جسے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا، اسے ملا کرتے تھے۔ کبھی آپ اس پر غور کیجئے کہ انگریزوں سے لڑ کر یا انگریزوں کی تہذیب کو رد کر کے انگریزی تہذیب کو پس پشت ڈالنے کی بنیاد پر کیا انگریز کسی کو سر کا خطاب دے گا؟ کیا انگریز کسی کو خان بہادر کا خطاب دے گا؟ کیا شمس العلماء کا خطاب دے گا؟ ڈپٹی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا، اسی طریقے سے سر سید احمد خان کو خان بہادر کا بھی خطاب ملا، سر کا خطاب ملا۔ علامہ اقبال کو جب دیا گیا تو علامہ اقبال نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا مجھے سر کا خطاب نہیں چاہیے، اور یہ سندھ کی سرزمین کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ مرزا قلیچ بیگ چغتائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ پوری 200 آدمی فوجیوں کی ایک بٹالین آئی، بریگیڈیئر اور میجرز وغیرہ سب، اور جناب بڑا اچھا فریم بنا کر کے لے کر آئے کہ یہ شمس العلماء ہیں۔ انہوں نے منع کر دیا تھا، انہوں نے خبردار میرے دروازے پہ قدم نہیں رکھنا، اگر قدم رکھا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اور مرزا قلیچ بیگ چغتائی واپس چلے گئے، باہر چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے شمس العلماء کا لقب قبول نہیں کیا۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو باپ تھا اس کا نام مرتضیٰ تھا، یہ خود 20 روپے لیتا تھا، اور اسی لیے انگریزوں نے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا کہ پہلے وہ مجدد، مصلح، پھر مسیح موعود، پھر مہدی موعود، اور اس کے بعد نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، کیونکہ مرتضیٰ جو ہے وہ انگریزوں کے جوتے صاف کیا کرتا تھا، اس لیے مرتضیٰ کے بیٹے کو نبی بنا دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ غدر ان لوگوں نے کہا کہ یہ جہاد آزادی نہیں ہے، یہ غدر ہے، تو غدر بالکل نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے بھی غدر کے حوالے سے لکھا اور دوسرے لوگوں نے لکھا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آزادی کی روح تھی کہ جس نے بعد میں مسلمانوں کو جو ہے یکجا کیا اور متحد کیا، اور پھر اسی کے نتیجے میں آج ہم اس وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے۔ اچھا حضور، ایک بات اسی سے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری کتابوں میں خاص طور پہ جو مطالعہ پاکستان کی ہوتی ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ جو سر سید ہے اس نے ایک تعلیم کا شعور بیدار کیا اور مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا کہا۔ خاص طور پہ میں یہ بھی ذکر کرتا ہوں، اس وقت پاکستان میں سرکاری سطح پہ ایک ڈاکومنٹری لانچ ہو رہی ہے، روزانہ اس کا ایک ایپیسوڈ آتا ہے۔ اس کے پہلے ایپیسوڈ میں باقاعدہ اس بات پر زور دیا گیا کہ اگر شعور وہ نہ دلاتے، سر سید تعلیمی حوالے سے شعور نہ دلاتے تو شاید ہم سیاسی محاذ پر پاکستان کو حاصل نہ کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے، کیونکہ تعلیم کے حوالے سے صرف یہی نہیں، کیونکہ سر سید احمد خان کا تعلق اس خطے سے رہا اور علی گڑھ سے کہ جو اتر پردیش کہلاتا ہے،
ہندوستان میں بڑے علاقے ہونے کی بنیاد پر بعض صوبوں کے بارے میں ہماری معلومات بڑی کم ہے، یعنی مدراس جس کو اب چنائی کہا جاتا ہے، اسی طرح کرناٹکا اور جس میں مینگلور شامل ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں یہ دہلی، لکھنؤ اور مراد آباد، مکمل اتر پردیش یعنی یو پی صوبے سے زیادہ تعلیم کے معاملے میں ایڈوانس تھے. اس میں سورت اور ڈھابیل کے علاقے بھی ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ انڈیا کے نقشے کو سامنے رکھیں تو جنوبی ہندوستان جو ہے جتنا سمندر سے نزدیک علاقہ تھا وہ زیادہ تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل تھا، اور جتنا ہندوستان کا شمالی علاقہ تھا وہ اتنا ہی تعلیم سے دور تھا. اور تقریباً یہی کیفیت ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارا جنوب جو ہے یہ کراچی اس میں شامل ہے، کراچی سے گوادر تک دیکھیے آپ، یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں. اگر باقاعدہ اکیڈمک تعلیم نہیں ہے تو شعور ان کا بیدار ہے، اور ساحل مکران کے لوگ بھی ان کا شعور بیدار ہے، اور وہ اسی اعتبار سے اپنی تہذیبی زندگی میں وہ اپنے فیصلوں کے مطابق مطمئن رہتے. اور ہمارا جتنا شمال کا علاقہ ہے، جتنا آپ دور جاتے رہیں، ہنزا پہنچ جائیں، اسکردو پہنچ جائیں، لداخ چلے جائیں، چترال چلے جائیں، بلتستان چلے جائیں، دیامیر چلے جائیں، یہ سارے علاقے تعلیم سے دور ہیں. وہاں کے لوگوں کو اتنی تعلیم نہیں حاصل. اب اگرچہ جدید دور ہے اور وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں تو آنے والے جو ہیں وہ یقیناً تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ بات کہنا کہ سر سید احمد خان نے یعنی شعور بیدار کیا، ایک حد تک اسے کسی یعنی 100% ہم نہیں کہیں گے، ایک حد تک اس کو کہہ دیں گے. اور اس میں بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ جب کہیں سے کچھ ارننگ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب کوئی معاملہ شروع ہو جائے. ہمارے یہاں بھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بہت سے ایسے نوجوان ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے میلاد شریف کے جلسے کرائے، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سارے کام کیے. لیکن اب وہ میلاد شریف کے جلسے میں اگر انہوں نے 2 لاکھ روپے کا فنڈ کیا تو 20-25 ہزار روپے انہوں نے اپنے کھانے پینے میں بھی لگا دیے. تو اس اعتبار سے سر سید کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس نے محمدن اینگلو اورینٹیل کالج کے لیے چندہ مانگنا شروع کیا. مسلمانوں سے بھی لیا، ہندوؤں سے بھی لیا، پارسیوں سے بھی لیا، اور پھر اس چندے پر اس کی اپنی زندگی چلتی رہی. اس کی زندگی کے رنگ الگ الگ تھے. اس نے شروع میں جلاء القلوب بذکر المحبوب کے نام سے میلاد شریف پر ایک بہت عالی شان کتاب لکھی، بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اس نے کہا عام طور پر جو میلاد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں ہے نا، میلاد اکبر ہے، میلاد گوہر ہے، تو یہ ذرا صحیح روایات نہیں ہے. میں نے صحیح روایات جمع کی اور واقعی بہت اچھا لکھا. پھر اس کے بعد اپنی کتاب کا جواب لکھا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت جو ہے بدعتی تھا تو جلاء القلوب لکھی، اب میں وہابی ہو گیا ہوں اس لیے اس کا رد لکھا ہے. تو خود اس نے اپنی زندگی کے بارے میں اپنے مختلف رنگ میں رنگے جانے کو بیان کیا. ہندو نے سوال کیا کہ تم چندہ لے رہے ہو تو چندہ لینے کے بعد تم چلے جاؤ گے حج پر، تو سفر حج کے لیے تم چندہ جمع کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں، میں کیوں جاؤں گا حج پر، اور کالے کوٹھے میں کیا رکھا ہے، میں کالے کوٹھے کو دیکھنے کیوں جاؤں گا. پھر کہا بات سنو، ہندو کو کہا کہ ہندو تم میرے بھائی ہو، میں اللہ تعالیٰ سے روز آخرت لڑائی کروں گا کہ اس نے مجھے 2 آنکھیں کیوں دی. ہندوستان میں رکھا تھا تو ایک ہی آنکھ دیکھتا، میں ایک آنکھ سے مسلمان اور ہندو کو دیکھتا ہوں. تو وہ تو چندے لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. یعنی اب اس سے یہ بھی نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ 2 قومی نظریے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. صحیح. اچھا حضور، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کے حوالے سے ایک سوال کسی نے بھیجا ہے کہ چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو جب جو ہے وہ ان کا یہ قول ہے کہ سارا جہاں ہمارا، تو پھر یہ تصور ہے پاکستان اور یہ الہ آباد کا خطبہ، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ عرض کروں، دیکھیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے علیہ الرحمہ جو یہ بات کی ہے کہ وطن ہے سارا جہاں ہمارا،
تو یہ اس اعتبار سے کہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیازات بیان فرمائے تھے، تو اس میں ایک امتیاز یہ بھی بیان کیا تھا کہ دیگر انبیاء و مرسلین کو پابند کیا گیا ہے کہ مخصوص مقام پر جا کر عبادت کریں گے، اور ان کے امتی بھی عبادت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب یہ سب میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ تو یہ مسجد بنا دیا۔ اچھا مسجد کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں مسجد تو ہماری تہذیب کا ایسا حصہ ہے کہ جہاں بدر و حنین کے فیصلے ہوتے ہیں، مسجد تو وہ ہے کہ جہاں ہم دنیا سے تعلق توڑ کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجد وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جب یہ ساری زمین مسجد ہے تو یہی حقیقت میں ہمارا جہاں ہے، یہ پوری دنیا ہمارا وطن ہے، اور اس پر اللہ نے یہ بنائی زمین، اس پر اللہ کے ماننے والوں کا ہی حق ہے کہ وہی اس پر رہیں۔ اسی لیے جہاد کا نظریہ آیا، اسی لیے تعلیم اور تبلیغ کا نظریہ آیا، تاکہ ہم دوسروں کو دعوت دیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حسن الوہیت کی طرف لوگوں کو مائل کر سکیں، تاکہ وہ اس طرف آئیں اور مشرف با اسلام۔ اچھا حضور، دو قومی نظریے کے اور حوالے ایک سے بات رہ گئی میرا خیال ہے، وہ جو آپ نے کہا کہ وہ خطبہ الہ آباد، اصل میں یہ خطبہ الہ آباد یہ ہے کہ یہی شاعر مشرق نے جہاں یہ بات کی ہے، ظاہر وہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد جو 1930 میں انہوں نے الہ آباد میں جو خطبہ پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں مسلم اکثریتی علاقے ان پر مبنی ایک وطن جو ہے وہ بنا دیا جائے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ اور دو قومی نظریہ در حقیقت تو اگر آپ غور کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیش فرمایا، قرآن مجید نے دو قومی نظریہ دیا، مسلمانوں کو ایک ملت واحدہ، اور جو کافر ہیں اور طاغوتی قوتیں ہیں ان کو دوسری ملت قرار دے دیا گیا۔ تو ہم نے تو دو قومی نظریہ قرآن سے لیا، حدیث شریف سے لیا، اور اگر ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں تو یہ دو قومی نظریہ امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سندھ کی سرزمین پر شاہ فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں نے پیش کیا، اور اسی دو قومی نظریے پر بات آگے بڑھی ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آل انڈیا کانگریس بنائی گئی تھی تو شردھانند اس کا صدر تھا ہندو، تو اس نے کہا تھا کہ ایک قومی نظریے کا جو نعرہ لگائے گا وہ ہماری تنظیم میں آئے گا۔ یہ 1897 میں بنی، اسی سال 1897 میں ہی حضرت مولانا عبد الوحید فردوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت شاہ منیر ثبات منیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مشورہ کیا۔ یہ حضرت مخدوم یحییٰ منیری کے سجادہ نشین تھے، ان کو ملا کر ان سے کہا، انہوں نے کہا بریلی خط لکھو، لہذا بریلی خط لکھا گیا، اعلیٰ حضرت کو بلایا گیا، اور ایک سنی کانفرنس 1897 میں ہوئی، اور الجمعیت العالیۃ السنیہ کی بنیاد رکھی گئی، آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ ہم ایک قومی نظریے کے نہیں، ہم دو قومی نظریے کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم ون نیشن تھیوری کو نہیں مانتے، ہم ٹو نیشن تھیوری کو مانتے ہیں۔ تو اس وقت صحیح معنوں میں دو قومی نظریہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور یہ نظریہ کیونکہ ان کی زبان سے نکلا مقبول ہو گیا، اور اتنا مقبول ہو گیا کہ پھر سب نے، تاج الفہول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کانفرنس میں مجدد میت حاضرہ کا لقب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کو دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، دو قومی نظریہ پیش کیا، جبکہ یہ بات بھی تاریخ کی کتاب میں موجود ہے کہ محمد بن قاسم جب سے آئے اس وقت سے تو ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، یہ اچانک ایسی کیا بات ہوئی کہ جو ہے نا ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ اب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ورنہ تو سینکڑوں سال گزر گئے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے؟ جہاں اس ضمن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ضمن میں یہ میں عرض کر دوں کہ سلاطین دہلی جتنے بھی آئے تو انگریز نہیں آیا تھا، ہندو محکوم انداز میں ہی رہتے تھے، اور پھر
اکبر بادشاہ کے زمانے میں جب اکبر بادشاہ نے کچھ یعنی ایسے مولوی جو کہ مفاد پرست تھے، علماء سو، ابن الوقت لوگوں کے کہنے پر، کیونکہ وہ ایک حدیث شریف تھی کہ جو نیا 1000 سال ہوگا اس کا جو مجدد آئے گا وہ مجدد دونوں 1000 سال کو ملا کر صلے کا کام کرے گا. تو یہ حدیث شریف امام ربانی کے بارے میں تھی، جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ماننے والے صوفیہ جو الگ الگ تھے ان میں یکجائیت پیدا کی، ان میں اتحاد اور یگانگت کو پیدا کر دیا. یہ ابن الوقت مولویوں نے اکبر بادشاہ کو کہا کہ یہ تیرے بارے میں ہے، یہ اللہ کے رسول تیرے بارے میں فرما گئے، لہذا اب جو نیا 1000 سال شروع ہوگا تو اس میں تو اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے وہ کر. اسی لیے اس نے دین الہی بنایا. اس نے جناب یہودیوں کو، نصرانیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، مسلمانوں کو سب کو جمع کر کے ایک عجیب و غریب جو ہے. اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو میں نے ہر جگہ سے پھول چنے ہیں اور پھول چن کر گلدستہ بنا دیا ہے. حالانکہ یہ گمراہ کرنے کی سازش تھی. تو اس اعتبار سے اسی کے زمانے میں انگریزوں نے یہاں قدم رکھے، اور اس کے بعد پھر انگریز بتدریج طاقتور ہوتا رہا. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ہندوؤں کا ایک بڑا لیڈر تھا شیوا جی کے نام سے. اور اس شیوا جی کا تعارف اگر میں اس حوالے سے کرا دوں کہ یہ جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے، RSS، یہ جو تنظیم ہے جو بال ٹھاکرے چلاتا تھا، تو بال ٹھاکرے کا لگڑ دادا، ایک ہوتا ہے دادا، ایک ہوتا ہے پر دادا، پھر ہوتا ہے پڑ دادا، پھر ایک ہوتا ہے سگڑ دادا، اور ایک ہوتا ہے لگڑ دادا. تو شیوا جی لگڑ دادا تھا بال ٹھاکرے کا، یہ نسب سے ثابت ہے. تو اس اعتبار سے شیوا جی میں بھی وہی بات تھی جو بال ٹھاکرے کے اندر رہی، اس لیے وہ اورنگزیب عالمگیر سے ٹکراتا رہا. اسی زمانے میں اس نے ہندوؤں میں یہ شعور بیدار کیا تھا کہ مسلمانوں سے الگ رہو، اور اس نے مرہٹوں کو یکجا کیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ ہندوستان میں کہ مرہٹوں سے لڑائیاں ہوتی رہیں. تو یوں ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا جو ہے وہ مشکل ہوا، کیونکہ ہندو پھر تقاضے کرنے لگے. پہلے ہندو ادب کرتے تھے مسلمانوں کا، اور پھر بعد میں وہ تقاضا کرنے لگے کہ بھئی ہم آپ کے یہاں پرسہ دینے آ جاتے ہیں کسی کے انتقال پر، تو آپ آ کر ہماری ارتھی کو کاندھا کیوں نہیں دیتے؟ آپ آئیے ہمارے یہاں، اور آپ کبھی آئیے اور آپ جو ہے وہ آگ لگا دیجئے کسی ہندو میت کو، کبھی مندر میں بھی آئیے. وہ اس طرح کی جو دعوت دینے لگے، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ ہیں، اگر ایک ساتھ رہیں گے تو بہت مشکل پیش آئے گی. حضور، پاکستان بنانے میں سنی علماء کا کردار ہے، تو اب دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کردار ہے. اور اگر ہم کچھ یوں بھی دیکھیں کہ بعض سنی علماء تو مخالف بھی رہے پاکستان بنانے کے، تو جیسے ان میں بعض کا سلسلہ تھا، ایسے یہاں بھی بعض کا سلسلہ. تو پھر جو ہے وہ ہم صرف یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ سنی علماء نے ہی بنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں میں یہ عرض کروں کہ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کا جواب جو ہے حفظ الایمان، حفظ الایمان کہتے ہیں، لیکن وہ حفظ الایمان تو نہیں ہے، حفظ الایمان، ایمان کو ختم کر دینے والی کتاب جو اشرف فیلی تھانوی نے لکھی تھی. تو اس میں اس نے بعض علوم غیبیہ لکھا تھا. تو لوگوں نے کاظمی شاہ صاحب سے کہا کہ کل تو نہیں لکھا نا، بعض لکھا ہے، تو بعض تو آپ بھی کہتے ہیں. تو کاظمی شاہ صاحب نے کہا اس کا بعض چھوٹا ہے، ہمارا بعض بہت بڑا ہے. ہم بعض علوم میں پوری کائنات کو داخل کرتے ہیں، آخرت کو بھی داخل کرتے ہیں. اور وہ اس کے نزدیک بعض کیا ہے؟ بس یہ ہے اتنا علم کہ ٹیبل پہ 2 گلاس رکھے ہیں، ایک مائک رکھا ہوا ہے، بس بعض چیزیں رکھی ہیں. تو وہ اس طرح بعض چیزوں کا قائل تھا. تو اب یہاں جو آپ نے بات فرمائی نا، تو بالکل بقول علامہ سید شاہ تراب القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہ ایک مولوی شبیر عثمانی اور اسی کے ساتھ یہ مولوی مفتی شفیع دیوبندی، یہ دونوں جو ہیں
1946 میں جب 1 سال باقی تھا پاکستان کے حاصل ہونے میں، صرف 10 مہینے انہوں نے جد و جہد میں حصہ لیا، اور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ تیمم کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ جماعت تھی 1 لاکھ کی، 1 لاکھ علماء جماعت میں شامل ہیں، اور سب باقاعدہ وضو کر کے شامل ہیں۔ یہ 2 مولوی آئے، تیمم کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو یہ ان کا بعض ہے۔ تو ہمارا تو سارے ہمارے یہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بعض نے حمایت کی، ہمارے بعض نے مخالفت کی، مگر ہماری اکثریت حصول اقسام کے لیے سنجیدہ تھی، اور اتنی سنجیدہ تھی کہ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا بنارس کی سنی کانفرنس میں کہ اگر کسی وجہ سے، کسی مفاہمت یا مصلحت کی وجہ سے محمد علی جناح صاحب مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں، تب بھی علماء اہل سنت پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ اچھا حضور، بنارس کی سنی کانفرنس کا آپ نے حوالہ دیا، تو بنارس کی سنی کانفرنس میں جو علماء تھے، تو اب ظاہر ہے جب تقسیم ہند ہونی ہے تو ایک طرف تو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اسلام ہے، تو ایک طرف کفر ہے، تو کیا وہ علماء اس بات پر راضی تھے کہ ٹھیک ہے ایک جگہ جو ہے وہ اسلام ہو، دوسری خطے میں جو نا کفر کا جو نا وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف اذان ہے اور دوسری طرف رام نام کی جو ہے نا وہ گنڈیاں ہوں، تو کیا وہ اس بات پر راضی تھے؟ یہ ایک سیکولر کا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہجرت بھی وہ مکمل طور پر ایک علاقے سے نقل مکانی کرنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اگر مکمل نقل مکانی کر لی جائے تو ہمارے یعنی مساجد کے معاملات ہیں، مقدس مقامات ہیں، مزارات اولیاء کرام ہیں، تو انہیں کون دیکھے گا؟ حضور مفتی اعظم میرے شیخ طریقت علیہ الرحمت والرضوان، انہیں باقاعدہ طور پر ان کے پیر خانے سے مارہرہ شریف سے کہا گیا کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور بریلی میں 87% ہندو رہتے ہیں اور 13% مسلمان ہیں، اور 13% مسلمان بھی جا چکے ہیں، نقل مکانی کر گئے ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے، تو اب تو وہاں برائے نام رہ گئے ہیں، بلکہ برائے نام نہیں، صرف آپ رہ گئے ہیں، تو آپ یہاں آ جائیے تاکہ جان و مال کی حفاظت رہے۔ تو حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جان و مال کی حفاظت ضروری ہے یا ایمان و عقیدے کی حفاظت ضروری ہے؟ کیا میں مسجد بی بی جی کو جماعت کے بغیر چھوڑ دوں؟ کیونکہ حضور مفتی اعظم خود اذان دیتے تھے، خود اقامت کہتے تھے اور خود امامت فرماتے تھے، اور امامت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میرے وہ مرید جو انسانوں کو نظر نہیں آتے تو جنات کی جماعت قائم ہوتی ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ کا کہنا ہے۔ آپ کی خدمت میں رہنے والے حضرت نور النبی عرف جمن میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ مسجد بی بی جی اعلیٰ حضرت کے گھر کے ساتھ متصل جو مسجد، تو اس میں جنات کو دیکھا گیا ہے، یعنی کپڑوں کی آواز آتی تھی، کپڑوں کے سرسرانے کی، آہٹوں کی آوازیں آتی تھیں۔ تو بہرحال تو اب بات یہ کہ ہندوستان کو بہت سے علماء نے یعنی خیر باد نہیں کہا، اسی لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں جہاں ہمیں اپنے شعار کے مطابق آزادی ہے تو یہ دارالاسلام ہے، یہ مکمل دارالحرب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے وہ عظیم الشان کتاب لکھی تھی، العالم بعالم بأن ہندوستان دارالاسلام، الحجت المعتمنہ فی آیت الممتحنہ، یہ کتابوں میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہاں آج بھی دیکھیے نا مساجد تو قائم ہے، اور مساجد سے باقاعدہ اذان بلند ہوتی ہیں۔ بعض علاقوں میں ہندو بہت گنجان آبادی قائم کر کے وہ کرتے ہیں، اوپر چڑھ گئے مینار پہ، جیسا بھی آپ نے حال میں دیکھا ہوگا، مینار کو شہید کر دیا، لاؤڈ اسپیکر کو پھینک دیا کہ اذان کی آواز نہ آئے۔ تو یہ اتنے عرصے کے بعد ہے، ورنہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ صرف سرد جنگ تو تھی
یعنی گاندھی ہوں یا نہرو ہوں یا دوسرے ہندو لیڈر، وہ بس یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے، لیکن مسلمان پھر بھی اپنی قوت کے ساتھ، اپنے احساس برتری کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ مسلمان کو یہ احساس برتری اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضور، پاکستان بنانے میں مسلم لیگ کا بہت بڑا کردار ہے، جبکہ مسلم لیگ کی بنیاد تو ایک آغا خانی نے رکھی تھی۔ تو اب یہ سوال یہ کہا گیا کہ کیا سنی علماء ایک ایسے شخص کی جماعت کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ جو بد مذہب کی تھی، یا آغا خانی تو آپ یوں سمجھ لیں کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہیں، تو ایسے شخص کی جماعت کا ساتھ دینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں میں کہ یہ کوئی باقاعدہ اس کا حوالہ کہ آغا خانی نے اس کی بنیاد رکھی، تو یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جب آل انڈیا سنی کانفرنس بن چکی تو اس کے 9 برس کے بعد ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان، ان کی کوٹھی پر شب جمعہ میلاد شریف کی محفل ہوتی تھی، اور دوسرے دن نماز جمعہ کے بعد وہاں لوگ کھانے کے لیے دسترخوان پر جمع ہوتے تھے۔ تو جب شب جمعہ محفل ہو گئی اور لوگ چلے گئے، تو دوسرے دن جمعۃ المبارک نماز جمعہ سے فارغ ہو کر لوگ وہاں آئے، تو اس موقع پہ نواب سلیم اللہ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کی کوئی ایسی قیادت ہونی چاہیے کہ جس کے تحت مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکے۔ چنانچہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، ٹھیک ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 1906 میں نواب سلیم اللہ صاحب کی کوٹھی پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کے حصول میں 2 جماعتوں کا کردار سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، ایک آل انڈیا سنی کانفرنس اور دوسرے آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ درود و سلام پڑھنے والوں کی بنائی گئی ہیں، اور عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی 2 جماعتیں بڑی معروف رہی ہیں، جنہوں نے شدی سنگٹن تحریک کے زمانے میں مسلمانوں کے عقیدے بچانے کے لیے علماء نے سادھو کا لباس پہن کر گاؤں گاؤں جا کر کام کیا۔ مولانا غلام قطب الدین برہمچاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں بڑا کردار ہے، اور حضور مفتی اعظم سے وہ بیعت تھے، تو انہوں نے بہت کام کیا۔ جماعت رضائے مصطفیٰ، انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے کام کیا، اور لاہور میں مرکزی جمعیت حزب الاحناف، جس کی ایک شاخ سولجر بازار میں قادری مسجد میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سسر محترم سائیں عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو ان 2 جماعتوں نے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کا کام کیا، اور 2 جماعتوں نے یعنی آل انڈیا سنی کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ، انہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے میں کردار ادا کیا۔ حضور، قائد اعظم سے متعلق جیسا کہ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ دیوبندیوں نے یا وہابیوں نے آپ کو کافر کہا تھا، لیکن بعض حوالے یہ بھی ملتے ہیں کہ کچھ سنی علماء نے بھی آپ کو شیعہ کہا تھا، جیسے کہ تجانب اہل سنت کا ایک حوالہ ملتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محبوب علی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ اس معاملے میں بڑے متشدد تھے، اور وہ جناح صاحب سے یعنی متنفر تھے، اور اس سلسلے میں وہ کسی اور کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بہت متشدد تھے اور کسی کی بات سننے کو روادار نہیں تھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ رہے، اور جب ایک مرتبہ بعض لبرل اور سیکولر ذہن کے لوگوں نے امیر ملت کو ایک جگہ روک لیا اور پوچھا کہ آپ
قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ شراب بھی پی لیتے ہیں اور وہ 3 پیس سوٹ بھی پہنتے ہیں اور ٹائی بھی باندھتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز سے یہ بات کی کہ بھئی اگر آپ لوگوں کا زمین کا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی مقدمہ آ جائے زرعی زمین کا، کھیتی باڑی، یہ وہ کوئی قبضہ کر لے، تو آپ کیا کریں گے؟ عدالت جائیں گے؟ ہاں جائیں گے. کہ لگے عدالت اپنا مقدمہ خود لڑیں گے یا کوئی وکیل کریں گے؟ تو کہا وکیل کریں گے. تو کہا وکیل کا لباس کیسا ہوگا؟ کیا آپ نے وکیل کے لباس سے کبھی پوچھا؟ کیا کبھی آپ نے وکیل کی خوراک کے بارے میں پوچھا کہ تم شراب پیتے ہو یا نہیں پیتے ہو؟ تو ہم نے ایک اسلامی ملک حاصل کرنے کے لیے محمد علی جناح کو اپنا وکیل بنایا ہے، اور محمد علی جناح کو انگریزوں کے دارالحکومت یعنی مرکز لندن کے لیے، یعنی حکومت برطانیہ، ہم نے وہاں ان کو کیے یا ہماری ترجمانی کرتے ہیں یا ہماری طرف سے معاملات کو پیش کرتے ہیں. اور بات واقعی صحیح بھی ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ پاکستان بنا کر اگر کوئی ذاتی مفاد ہوتا تو جناح صاحب کو تو یہ پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ٹی بی جو ہے ایک مہلک مرض تھا. انہیں معلوم تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ سال یا 10 ماہ اس سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، تو وہ کبھی بھی یعنی اس کے لیے ایسی پھر جدوجہد نہ کرتے. تو انہوں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو وہ بات شاعر نے جو کہی ہے کہ نیرنگی سیاست دورہ دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اچھا حضور، قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو اب ایک سوال جو ایک چپتا ہوا سوال ہے سب کے نزدیکی، کہ اس وقت وزیر خارجہ جو ہے وہ ظفر اللہ خان قادیانی کو مقرر کیا. تو یہاں سے ایک اشارہ جو لینے والے لیتے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اسلامک اسٹیٹ ہی قائم کرنا ہوتا جناح صاحب نے تو پھر اس قادیانی کو کیوں جو ہے وہ وزیر خارجہ بنایا گیا؟ اس کے ساتھ ہی ہندو جو ہے وہ ایک اس وقت کے آئین ساز اسمبلی کا اسپیکر بھی رہا اور وہ تقریباً کئی سالوں تک رہا. تو اس کو کیوں مقرر کیا گیا اگر انہوں نے جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہی بنانا تھا؟ تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان کو ایک سیکولر اسٹیٹ قائم کرنا تھا. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج آپ جو ہے وہ پاکستان میں غیر مسلموں کو عہدے دے دیے جائیں تو اس پر آپ جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا کرتے ہیں. اس ملک کو بنانے والے قائد اعظم نے خود دیے تھے ان کو عہدے، تو آپ جو ہے وہ ان پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کئی جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن میں فوری طور پر تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی قطعی دلالہ ثبوت موجود نہیں ہے کہ قائد اعظم کو چودھری فضل اللہ کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ قادیانی ہے. اور ہاں ظفر اللہ چودھری ظفر اللہ قادیانی ہے، یہ ان کے علم میں ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی تاریخ نہیں اس کی. اور پھر اس بارے میں یہ بھی کہ کیا یہ اس قدر ان کے عقائد معروف ہو چکے تھے کہ جو سیاسی بنیاد پر بہت زیادہ مصروف عمل تھے، تو کیا ان کو ان کے عقائد کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو مرزا کی زندگی میں سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سامنے آتی ہے، پھر اس کے بعد حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب کی کتاب، پھر اس کے بعد پے در پہ پھر اعلیٰ حضرت کی 6 کتابیں اور پھر دوسرے علماء وغیرہ کی کتابیں وہ سامنے آتی ہیں. تو یہ صرف دینی حلقوں میں ان کے عقائد معروف تھے، اور ممکن ہے کہ قائد اعظم کی نظروں سے بھی گزرے ہوں ان کے نظریات، لیکن وہ کیونکہ سیاسی طور پر اتنے مصروف رہے اور اسی میں سفر بھی کرنا، اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہ بنا ہو اور پانی کے جہاز سے بمبئی کی بندرگاہ سے لندن کی بندرگاہ تک کا سفر کرنا پڑے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر یعنی جاں گسل اور کس قدر یعنی سخت سفر ہے یہ. تو بہرحال وہ اس میں مصروف رہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پر ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے علم میں یہ بات نہیں تھی.
اور ہم دوسرا قیاس یہ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے علم میں تو یہ بات تھی کہ یہ یعنی یہ قادیانی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس قدر اپنے یعنی نظریے سے وفادار ہے، کہ اس قدر وفادار ہوگا کہ یہ اندرون خانہ جو ہے اپنے لوگوں کی یعنی لابنگ شروع کر دے گا۔ یہ بھی ایک قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ہندو کو جو آپ نے اسپیکر بنایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہماری فوج تھی جو ہمارے حصے میں آئی تھی، اس فوج کا جو جرنیل تھا، چیف آف دا آرمی اسٹاف، وہ جنرل گریسی تھا، وہ نصرانی تھا۔ تو جنرل گریسی جو انگریز تھا وہ ہمارا جرنیل رہا، اور اس نے کشمیر کے محاذ پہ لڑائی لڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، وہاں وہ لڑائی لڑتا رہا ہے، اور اس کی لڑائی اس حد تک کامیاب ہو چکی تھی کہ یہ جموں اور سری نگر کے علاقے جو ہیں یہ ہمیں ملنے والے تھے۔ وہ اچانک اس کو کسی نے حکم دیا، ادھر قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، کہ واپس آ جاؤ، تو اس کی فوجیں جو ہیں واپس آ گئی۔ اس کو باقاعدہ آرڈر ملا، بیک ٹو پویلین، واپس آؤ، تو وہ واپس آ گیا۔ اگر وہ اس وقت واپس نہ آتا تو آج یہ جموں اور یہ سری نگر کے علاقے جو ہیں یہ ہمارے ہی پاس ہوتے۔ تو آپ تصور کریں کہ وہ حالانکہ انگریز تھا جرنیل، لیکن وفادار تھا، اس کو جو ڈیوٹی دی گئی اس حساب سے اس نے وفاداری کی تھی۔ تو یہ باتیں ہیں اصل میں مختلف جو اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس انداز کے اعتراضات کرتے ہیں، جو واضح باتیں ہوتی ہیں نا ان کو سامنے نہیں رکھتے۔ کہ قائد اعظم نے ایک مرتبہ نہیں، پیر عبداللطیف زکوڑی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پشاور میں یہ کہا کہ قرآن مجید کہاں ہے، بتایا گیا فلاں جگہ۔ وضو کیا، وضو کر کے قرآن مجید اٹھایا اور پھر کہا کہ میرا جو وطن ہے پاکستان جو میں لینے جا رہا ہوں اس کا آئین یہ ہے۔ پھر مانکی شریف گئے، پشاور سے نوشہرہ پیر سید امین الحسنات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی، اور ان کو بھی یہی بات کی کہ قرآن مجید ہی میرا آئین ہوگا۔ پھر مختلف اسپیچز موجود ہیں، میرے پاس 2 جلدوں میں آپ کی انگریزی کی تقاریر جو ہیں میرے پاس موجود ہے ریکارڈ میں۔ اس میں قائد اعظم نے جگہ جگہ اسلامی نظام کو بیان کیا ہے، کہیں بھی ایسی بات نہیں کی۔ ہاں ایک جگہ صرف ان کی ایک تقریر میں سیکولر ملتا ہے، اس میں بھی یہ ہے پہلو کہ ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، یعنی ہندو کو آزادی ہوگی اپنی عبادت گاہ میں کام کرنے کی، اسی طریقے سے نصرانیوں کو اجازت ہوگی اپنی یعنی عبادت گاہ میں کام کرنے کی۔ یہ اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، تو اس میں کہیں بھی ایسی بات نہیں آتی کہ ہم سیکولر ازم کو نافذ کر دیں گے، اسلامی نظام کی بات کی تھی۔ اچھا حضور، پاکستان کی تقسیم جو ہے جو ہوئی وہ کتنے اعتبار سے درست ہے؟ اگر یہ پاکستان کی تقسیم غلط تھی تو جناح صاحب نے اسے قبول کیوں کر لیا؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات بڑی اہم ہے۔ دیکھیے، جو بات طے ہو چکی تھی نقشے پر، اور یہ بات آئی تھی کہ یہاں سے ڈیوائیڈ کرنا ہے، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اس نے ایک بات کہی تھی کہ مسٹر جناح، کیا آپ مجھے حاصل ہونے والی سلطنت کا پہلا گورنر جنرل بنا دیں گے؟ تو آپ نے کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی بات اس نے نہرو سے کہی تھی اور گاندھی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو بنا دیں گے۔ تو ان کی مرضی کے مطابق اس نے ایک ڈنڈی ماری، ورنہ یہ جو لاہور سے متصل امرتسر کے علاقے اور جھانگا مانگا سے متصل یہ جالندھر اور لدھیانہ اور چمکور اور امبالہ کے علاقے اور گورداسپور تک، یہ سب ہمارے پاس تھا۔ اس کو باقاعدہ طور پہ کاٹا گیا۔ پھر جنوبی ہندوستان یعنی حیدرآباد، دکن، اس کو کاٹا گیا، اور اسی طریقے سے جوناگڑھ کی اسٹیٹ، اس کو کاٹا گیا۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایک سازش ہوئی، اور یہ راتوں رات تیار ہو گئی سازش۔ تو قائد اعظم کے علم میں یہ بات بالکل اس موقع پر آئی کہ جب باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا جا چکا تھا۔ یہ غالباً
जुलाई की कोई तारीख थी, उस तारीख पर रेडियो से ये ऐलान किया जा चुका था कि इस तरीके की तकसीम हो रही है। और जब यह ऐलान हो चुका तो उसके बाद अंग्रेज़ बरतानिया उन्होंने जो है इसको अपनी इज्जत का और आना का मसला बनाया, तो कायदे आज़म के किसी भी एतराज़ को उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो साथी अगर सवाल करना चाहते हैं तो अगर करना चाहते हैं तो फिर जो है वो हज़रत से सवाल कर लें, वरना फिर हम आखिरी सवाल करके इस मुकालमे का इख्तिताम कर दें। माइक पहुँचा दें। हल वो मेरा सवाल ये है कि पूरी तारीख आपने बयान फरमाई, तो अब हम कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें कि जिससे हमें पूरी तारीख, अब तारीख के हवाले से कहा जाता है कि तारीख की किताबें इतनी मोतबर नहीं होती कि उनकी अगर हर बात को हम मान लें तो फिर वो दुरुस्त नहीं है, कतई तौर पर कोई भी तारीख की किताब नहीं होती। तो हम कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें उलमा अहले सुन्नत की कि जिसके तौर पर हम आगे बयान कर सकें कि ये हकीकी तारीख है पूरे पाकिस्तान की, बिल्कुल शुरू से लेकर। बाज़ किताबें लिखी गई जिसके अंदर एक पहलू को वाज़े किया गया लेकिन बहुत सारे पहलू को वाज़े नहीं किया गया, तो कोई ऐसी किताबें हों कि जिसमें तमाम पहलुओं को वाज़े किया गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुताले के हवाले से अच्छी बात की और मुताला करना भी चाहिए। देखिए, किताबों में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कोई एक ऑथर, एक मुसन्निफ, वो ना तो अपने उन्वान से मुकम्मल इंसाफ कर पाएगा, मुकम्मल इंसाफ नहीं कर पाएगा, कोशिश करेगा, लेकिन पढ़ने वाला जो होता है कारी का अपना मिजाज होता है। किसी इबारत पे कारी को एतराज़ हो जाएगा कि भाई मुसन्निफ ने यहाँ इस एतराज़ का तो जवाब ही नहीं दिया। तो इस एतबार से कई किताबें आप अपने इल्म के माखज़ में रखिए। अब कई किताबों की जब बात आ गई तो इसमें बेशक किसी आलिम की भी किताब हो, और हमारे यहाँ जो है जलालुद्दीन साहब ने, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया, गढ़ी इख्तियार खां के जलालुद्दीन साहब ने कई किताबें लिखी। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के खुतबात भी लिखे हैं, और पाकिस्तान बनाने वाले उलमा व मशाइख के उन्वान से भी एक किताब लिखी है उन्होंने, बड़ी मोतबर किताब है। इसी तरीके से उन्होंने मुखालिफीन पाकिस्तान, ये भी एक किताब लिखी है, और ये शफ़ी कादरी साहब की किताब है। और मकतब कादरिया सियालकोट से अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी मनाज़िर अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने शाया की थी। फिर यहाँ कराची में जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, उनकी किताब अंग्रेज़ी में है द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, उसका उर्दू तर्जुमा हिलाल अहमद ज़ुबैरी साहब ने किया जिद्दोजहद पाकिस्तान के नाम से। उसे आप देख सकते हैं, उसमें बड़ी गैर जानिबदाराना तारीख़ मौजूद है, क्योंकि तहरीक तरके मवालात के मौके पर उन्होंने बाकायदा ये बयान किया है कि पूरी कौम गांधी की आंधी में बह गई थी, सिर्फ 3 आदमी बेदार थे जो कि तहरीक तरके मवालात से उनका ताल्लुक़ नहीं था। एक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, मगर वो लंदन जा कर के बैठ गए थे और दूसरे अल्लामा इकबाल, जिन्होंने मुशायरों में आकर नज़्म पढ़ना छोड़ दी थी और अपने घर के किवाड़ बंद कर लिए थे। सिर्फ एक शख्स बाकी बचा। दो की हालत ये कि एक लंदन में बैठ गया, एक अपने घर में बंद हो गया। एक शख्स, उन्होंने लिखा है कि बरेली का बोरिया नशीन, बस वो बैठा हुआ था और उसका कलम चल रहा था, और तर्के मवालात के मफासिद को वो बरेली का बोरिया नशीन इमाम अहमद रजा वो बयान कर रहा था। तो ये जिद्दोजहद पाकिस्तान आप ले लीजिए, कराची यूनिवर्सिटी के शोबे तसनीफ़ व तालीम में मिल जाएगी, उर्दू बाज़ार में वेलकम बुक पोर्ट पर भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से सलीम अहमद साहब की किताब बड़ी मारूफ़ है, 4 जिल्दों में, वो देख सकते हैं आप। इसी तरीके से ये ग़ुलाम अली अलाना, हमारे यहाँ ये खारा दर मीठा दर से प्यार अली अलाना सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे, तो उनके वालिद
غلام علی علانہ نے کتاب لکھی تھی، اب وہ آغا خانی ہے، تو انہوں نے بھی بہت اچھی کتاب لکھی. اسی طریقے سے ایک محمد علی صاحب اس نام کے، انہوں نے پاکستان منزل بمنزل کتاب لکھی ہے. اور پروفیسر سلیم الزما صدیقی جو سائنسدان تھے، ان کے بڑے بھائی چودھری خلیق الزما، ان کی کتاب شاہراہ پاکستان، وہ بڑی اہم کتاب ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں عرض کروں کسی وقت ایم اے جناح روڈ پر شیخ غلام علی اینڈ سنز، یہ سول ہاسپٹل سے پہلے کارنر پہ ایک دکان ہے، وہاں کبھی چلے جائیے تو وہاں وہ چھوٹے چھوٹے رسائل بھی بڑی کتابوں کے انہوں نے حصے میں لکھے ہیں. تو کیونکہ اس میں بائنڈنگ کا خرچہ نہیں ہوتا تو وہ سستی مل جاتی ہیں کتابیں، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے علماء نے بھی لکھا اور یہ مختلف دانشور انہوں نے بھی لکھا ہے. ڈاکٹر صفدر محمود کی بھی کتاب ہے، لیکن ڈاکٹر صفدر محمود نے کئی ایک جگہ ڈنڈی ماری ہے. جو روزنامہ جنگ میں لکھتا تھا کالم نویس، تو اس کی کتاب بھی لے لیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مخالف کو بھی پڑھیے، اپنوں کو بھی پڑھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری تاریخ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں ہمارے یہاں بھی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف جونا گڑھ کے یہاں ایک تقریر کی تھی، اسے مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب نے کتابی صورت دے دی. اسی طریقے سے سنی کانفرنس کا تاریخی تسلسل، یہ میری اپنی کتاب ہے جو کہ ضیاء طیبہ نے شائع کی تھی، وہ آپ حاصل کیجئے، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ بہت سی باتیں معلوم ہو جائیں گی. ان کے جناب سوال آپ سے یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان آزاد ہو جانے کے بعد یا عیدگاہ مسجد میں جو نماز ادا کی تھی، عبدالعلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے ان کی ابتدا میں ادا کی تھی یا کوئی اور امام صاحب تھے؟ کیونکہ یہ محققین کی ابھی ایک رائے حال ہی میں نے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیان عبدالعلیم صدیقی صاحب نے کیا تھا اور نماز کسی اور نے پڑھائی تھی. ایک چھوٹی سی یہ بات. اور دوسری بات جو آپ نے دوران تقریر فرمائی کہ مفتی اعظم آپ نے کہا، تو ان سے کیا مراد ہے؟ آپ کی نام واضح فرما دیں. مفتی اعظم عالم اسلام حضرت علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان فقیہ بریلوی نور اللہ مرقدہ، شہزادہ اعلیٰ حضرت. آپ نے جو بات کی میں اس پر جواب دیتا ہوں آپ کو. اس میں 3 روایتیں ملتی ہیں. تو وہ یہ کہ ایک تو مبلغ اعظم شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خطاب فرمایا اور حضرت علامہ مولانا ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نماز پڑھائی. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا، تو ایک مرتبہ علامہ ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی اور دوسری مرتبہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی کے ساتھ آپ وہاں رہے اور کوئی اور امام صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، لیکن وہ بھی سنی عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی. تو یہ 3 باتیں ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ باقاعدہ یہ ثابت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے سنی علماء کی اقتداء میں نماز ادا کی. اور اس میں اگر کوئی دوسری بات کرتا ہے، کوئی بدعقیدہ یا بد مذہب یا کوئی سیکولر مائنڈ، تو وہ اس کی بات ٹھیک نہیں ہے. میں نے تینوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر نہیں. 2 دفعہ کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان بن جانے کے فوراً بعد جو عید الفطر آئی تو 3 دن کے بعد ہی آ گئی نا. جمعۃ الوداع بھی تھا اور 27ویں رمضان تھی جب پاکستان بنا. قائد اعظم یہاں آ چکے تھے، تو جو عید الفطر کی نماز ادا کی وہ، اور پھر اس کے بعد سال آئندہ جو نماز ادا کی وہ، یا عید الاضحیٰ کی نماز جو 2 مہینے کے بعد آ گئی. یہ ان کے علاوہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. اچھا حضرت آخری سوال وہ یہ ہے کہ وہ صاحب نے ہاتھ اٹھایا. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے مخالف بعض تھے اور ان کے حمایتی بعض تھے،
تو پھر کیا کہتے ہیں تھوڑا قریب کر لیں, آواز صاف نہیں آ رہی جی. پھر قیام پاکستان کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اب خالی انہی کے نام کیا کہتے ہیں کتابیں موجود ہیں, اور ہماری کتاب جو ہے نصاب کے حوالے سے کہ سر سید ملتا ہے, سلیمان نظیم ملتا ہے, اور شاہ اسماعیل وہ مل جاتا ہے. باقی ہمارے جتنے سنی علماء ان کا کہیں ذکر پورے نصاب میں نہیں ملتا, تو اس کو گہرے جیسا سلوک کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اصل میں ہمارے علماء جو ہیں اور ہمارے علماء کے مریدین بھی, جو اگرچہ کسی نہ کسی منصب پر رہے مگر انہوں نے اپنا کردار ویسا ادا نہیں کیا. اچھا, صورتحال یہ ہے, آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ابلاغیات کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں شروع سے اب تک جو اہمیت اخبارات کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ہمارے بھی اخبار نکلتے رہے, رامپور سے دبدبہ سکندری نکلتا رہا, الفقی امرتسر سے نکلتا رہا, لیکن ہمارے اخبار تصویروں سے مبرہ ہوتے تھے. ہمارے اخبار کے اسٹاف میں فوٹوگرافر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, اور بلکہ بہت زمانے تک ایسا نہیں ہوا. دارالعلوم امجدیہ میں 3 روزہ اعلیٰ حضرت کا جو عرس ہوتا تھا اس میں ایک رات اعلیٰ حضرت کی کسی نعت کے مصرع طرح پر مشاعرہ ہوتا تھا, اور بڑے بڑے قابل شعراء آیا کرتے تھے, یعنی بہت بڑے بڑے نام کہ آپ یعنی آج جن کی بہت سے یہ سب چیزیں بڑی مشہور ہیں, سرشار صدیقی اور جناب شبنم رومانی, ٹھیک ہے نا, اور کیف اعظمی وغیرہ, اس طرح کے بھی ہم جدیہ میں آ چکے ہیں. یعنی وہ اگر کہیں روڈ پر پڑھیں تو ان کے سامنے فلش لائٹیں اتنی بار چمک جائیں کہ پتہ نہیں کتنی 100 تصویریں نکل آئیں. لیکن امجدیہ جب وہ آتے تھے اور اطلاع پہنچ جائے کسی کو, مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ امجدیہ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے خبردار کسی فوٹوگرافر نے اندر قدم رکھا. تمہیں معلوم نہیں ہے تصویریں حرام ہیں, اس کو سبق دینے کھڑے ہو جاتے تھے کہ قیامت میں کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو, تم کیمرہ چلاتے ہو. تو اس طرح تو ہمارے یہاں یہ روایت شروع سے ہے, تو ہمارے یہاں کبھی تصویریں نہیں بنی. تو ہمارے یہاں جب تصویریں نہیں بنی تو ہمارے لوگوں کی تصویروں کا پتہ بھی نہیں چلا. لاہور میں میوزیم میں چلے جائیں, کسی اور میوزیم میں چلے جائیں, ہر جگہ تحریک پاکستان کے حوالے کہیں ظفر علی خان کی تصویر لگی ہوئی ہے, کہیں عطا اللہ شاہ بخاری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ عطا اللہ شاہ بخاری جو کہتا تھا پاکستان کی پے نہیں بنا سکتے تم, اور جو پاکستان بنانے میں مصروف ہے سارے یہ خنزیر کی اولاد ہیں, سورنی کے بچے ہیں, یہ بولا کرتا تھا عطا اللہ شاہ بخاری. اس کی تصویر لگی ہوئی ہے کہ تحریک پاکستان کا لیڈر ہے, کیونکہ وہ تصویر بنواتا تھا اور وہ اخبار میں لکھتا تھا, 7 روزہ چٹان میں شورش کاشمیری کے لکھتا تھا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایسے اخبار میں لکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے جس میں کوئی تصویر آ جائے. اس وجہ سے ہمارے لوگ پیچھے رہے, اور پھر ہمارے لوگوں کو اگر نیچے یعنی ان کے مرید وغیرہ نے کبھی کہا بھی ہو کہ حضرت ذرا چلیے ایک پریس کانفرنس ہے آواری ٹاور پہ چلتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ کہاں ہے آواری ٹاور, فلاں ہوٹل ہے. کہ وہاں کیا ہوگا, کہاں وہ فوٹوگرافر, لا حول ولا قوت الا باللہ, مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو, بس تو یہ بات ختم ہو گئی. تو بہرحال اب مگر جو ہمارے لوگ ہیں ان کو چاہیے ادارہ توسیع و تدوین نصاب, یہ ایک ادارہ ہے, اس ادارے سے وابستگی حاصل کریں. پروفیسر انیتا غلام علی سے میں نے خود جا کر کے بات کی تھی اور مجھے شاہ صاحب نے بھیجا, تو اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ لکھیے اور سفارشات دیجئے, ہم ان سب کے نام نکال دیں گے. باقاعدہ اس نے کہا سینٹ ٹیکسٹ بک کی ذمہ داری لی تھی اس نے کہ سینٹ ٹیکسٹ بک والے جو مطالعہ پاکستان چھاپ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, ہم ان کے نام نکال دیں گے, آپ اس پر لکھیے اور مؤثر انداز میں اپنے اکابرین کی رائے دیجئے. کیونکہ انیتا غلام علی کا تعلق بھی اسماعیلی گروپ سے تھا, تو اس نے غیر جانبدار ہو کر کے یہ بات کہی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. طریقے دونوں ہوتے ہیں. دیکھیے کسی ریاست میں غلبہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو الیکشن ہے, لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ CSP افسر ہو جائیں,
اور جب سی ایس پی افسر ہو جائیں گے تو آپ کلرک بھرتی نہیں ہوں گے، آپ ڈائریکٹ کمشنر بنیں گے. اور جو کمشنر ہوتا ہے اس کا پاور اتنا ہوتا ہے کہ اگر مجمع سامنے آ جائے اور اس کے منہ سے نکل جائے شوٹ ہم، تو سب رائفلیں چل پڑتی ہیں اور ذرا سی دیر میں لاشوں کا ڈھیر ہوتا ہے. تو کمشنر کا منصب حاصل کریں، ایسے مقام پہ پہنچ جائیں اہل سنت، تو انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کا مقدر بدل جائے گا. حضرت مجھے یہی پوچھنا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کا جو تحریک آزادی کے حوالے سے کردار تھا وہ کیا تھا، چونکہ آپ نے بتا دیا. اور ایک یہ تھا کہ حضرت مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمہ اللہ کو جو کالے پانی کی سزا دی تھی انگریزوں نے، وہ کس وجہ سے دی تھی؟ اور یہ کہ عطا اللہ شاہ بخاری کا جو آپ نے کردار بتایا کہ اس طرح کا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، لیکن کچھ لوگ یوں بھی پڑھنے کو ملا کہ کہا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کو انگریزوں نے جیل میں بھی بند کیا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انگریزوں کے حمایتی ہوتے ہیں تو انگریز انہیں جیل میں کیوں بند کرتا؟ تو اگر اس کی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے عرض کر دوں کہ دیکھیے عطا اللہ شاہ بخاری کیونکہ احرار تحریک کا بانی تھا، اور احراری جو تھے انہوں نے جو لوگوں کو پیغام دے کر، لوگوں کو اپنا دستور اور اپنا منشور بتا کر جو اپنے ساتھ ملایا تھا اور کارکن بنایا تھا، وہ عام مسلمان تھے اور سنی فکر کے مسلمان تھے. تو جب یہ جلی والا باغ میں جمع ہوئے تھے سب کے سب، تو یہ بڑی پرانی بات لاہور کی، تو وہاں انگریزوں نے ان پر فائر کھلوا دیے تھے جنرل ڈائر نے. اور جنرل ڈائر نے جو فائر کھلوائے تو یہ احراری مسلمان بہت بڑی تعداد میں شہید ہو گئے تھے. اس پر پورے ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی تھی. تو ایک عام کارکن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کیسا ہے. تو اس بنیاد پر جب احتجاج کیا گیا جنرل ڈائر کے خلاف، تو انگریزوں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو وہ لاک اپ کر دیا تھا. تو وہ زیادہ دیر کی بات بھی نہیں تھی، چند دن کے لیے کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ بھی دیا تھا. تو عطا اللہ شاہ بخاری کا تو اس سلسلے میں یعنی پاکستان کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ یہ مولوی محمود حسن دیوبندی اور عبید اللہ سندھی کے ساتھ رہتا تھا. تو عبید اللہ سندھی اور ان لوگوں کے نظریات جو ہیں وہ سب پاکستان کے خلاف تھے. سر جیمز واٹ سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور سر جیمز واٹ نے ان سے کون کون سے مطالبے حل کروائے تھے، اور دیوبند میں بھی وہ سارے معاملات ہوئے تھے. باقاعدہ طور پر ماہنامہ الولی جو حیدرآباد سے چھپتا رہا ہے، اس کی پوری فائلیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ. اس میں سر جیمز واٹ کے حوالے سے اور ان لوگوں کا معاملہ ہے. آپ نے مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کی حصہ لینے والے بہت بڑی تعداد میں علماء ہیں. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی، جن کو امام المجاہدین بھی کہتے ہیں اور امام حریت بھی کہتے ہیں اور رئیس المتکلمین بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ علم منطق اور علم فلسفہ کا وجود بتدریج پاکستان سے مٹ گیا اور ختم ہو گیا. انہوں بڑے پڑھانے والے، بڑے تدریس کے ماہر تھے. انہی کے ساتھ شاہ احمد اللہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا فیض احمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امام بخش صحبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ سب کو مختلف سزائیں ہوئی تھیں. مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد الجلیل علی گڑھی، ان کو یہ کالا پانی کی سزا ہوئی تھی. یہ کالا پانی جزائر انڈیمان، اصل میں ہمارا یہ جو بحر ہند ہے، بحر عرب سے ملا ہوا ہے، اور اس بحر ہند کے انتہائی جنوب میں جہاں مالدیپ کے جزائر آتے ہیں، تو وہاں پر ایک مقام پر اس طرح کی چٹانیں ہیں کہ وہاں طغیانی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں کوئی تیر نہیں سکتا اور کوئی کشتی وہاں سلامت نہیں رہ سکتی. اسی کو جزیرہ انڈیمان کہا جاتا ہے. وہاں بھیجے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کسی کو ہاتھ پیر باندھو نہ باندھو، ہتھکڑی پہناؤ نہ پہناؤ، لاک اپ کرو یا نہ کرو، وہ کھلا ہی چھوڑ دو، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، اور اگر نکلے گا تو مر جائے گا.
کیونکہ سمندر کی لہریں ایسی ہیں وہاں پر. تو وہ جزیرہ انڈیمان میں ان کو بھیجا گیا. مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم الصیغہ نامی ایک بڑی شاندار اور مارکت العرا کتاب لکھی وہیں بیٹھ کر, اور ایک علم دوست انگریز کو دکھائی. علم دوست تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, جس کو علم سے محبت ہو. تو ایک انگریز کو جب دکھائی تو اس کو بہت پسند آئی وہ کتاب. اس نے سفارش کر دی, اس کی سفارش پر حضرت کو رہا کر دیا گیا. پھر حضرت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 300 معجزات پر ایک کتاب لکھی, اور وہ کتاب چوری ہو گئی. اور دیوبندی مولوی عاشق الہی میرٹھی یا عاشق الہی بلند شہری نے اس کو چوری کر کے اپنے نام سے چھپوایا. مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کو سفر حج کی اجازت ملی. جب ان کا جہاز جدہ کے قریب پہنچا تو ایک چٹان سے ٹکرا گیا, اس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے. تو یہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا بڑا کارنامہ ہے جہاد آزادی میں, انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا. ہاں وقت کافی ہو گیا, میرے پاس فون آنے شروع. حضرت تو جلدی پوچھ لیں, جلدی کر لیں. حضرت 2 سوال عرض گزاریں کہ پہلا سوال یہ کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا, اور پاکستان کے جو کے نا کہ اس میں کیپی کے کا بھی نام آتا ہے, اور اس کا پاکستان کا مکمل لغوی معنی کیا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ یہ واقعہ سچ ہے کہ قائد اعظم کمرے میں بیٹھے تھے اور اچانک سے کمرہ لاک تھا, اچانک سے کسی نے پیچھے سے ان کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ, انہوں نے پاکستان کی ان کو فائل فراہم کی اور کہا کہ تم پاکستان بناؤ. کیا بھی واقعہ سچ ہے, اس کی وضاحت فرمائیں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ میں نہیں سمجھا, وہ کیا تھی؟ کیا اس میں کیا لفظ شامل ہے آپ نے بولا؟ کہ نا پہلا لفظ. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. نہیں وہ تو سمجھ گیا میں, آپ نے 3-4 سوال ایک ساتھ کیے. پاکستان کا جو کے ہے نا اس میں کے پی کے کا بھی لفظ معنی شامل ہے. کے پی کے, اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پاکستان اس لفظ کی تخلیق کرنے والے برہان ملت حضرت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مولانا محمد علی جوہر علیہ الرحمہ کے وصال با کمال پر ان کی اہلیہ سے تعزیت کے لیے رامپور پہنچے. وصال لندن میں ہوا تھا, وہیں ان کی وصیت کے مطابق انہیں بیت المقدس لے جایا گیا, وہاں ان کی تدفین عمل میں آئی. آج بھی وہاں ان کی قبر مبارک ہے, مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ. تو تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو لوگوں نے 2-3 جلسے رکھ لیے کہ حضرت کے ایک دن میں ہو جائے گا, ایک رات کو ہو جائے گا, ایک اگلے دن ہو جائے گا. تو اس طرح وہ جلسے کی تاریخیں حضرت نے دے دی تھی. تو وہاں آپ نے خطاب کیا اور پاکستان کے حوالے سے ہی خطاب کیا. اس وقت تک اس کا نام تجویز نہیں ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلطنت حاصل کی جائے تو اس کا نام پاکستان ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ. اور اس میں آپ نے مجوزہ نقشے کے مطابق کہ اس میں پنجاب کو شامل کیا, اس میں سین سے سندھ بھی شامل ہے, اور اس میں جو ہے نون سے بلوچستان بھی شامل ہے, اور اس میں جو ہے خیبر پختونخوا جو ہے یہ علاقہ تو یہ بھی اس میں شامل ہے, پاکستان. تو آپ نے یہ جب بتایا اس جلسے میں چودھری رحمت علی صاحب کے چند مصاحبین بھی تھے, انہوں نے جا کر ان کو اطلاع دی. ہمارے مولویوں کا میں پہلے ہی عرض کر چکا, اخبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے تقریر کی اور چلے گئے, ہے نا, کسی اور بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو فلاں جگہ بھیجا تھا, وہاں آپ نے تقریر کی, تو تقریر کے بعد ساؤنڈ سسٹم کے آپریٹر سے آپ نے کیسٹ مانگی. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے مولانا 2-2 گھنٹے تقریر کرتے ہو, دماغ کھپاتے ہو, تو ریکارڈ بھی نہیں رکھو گے کیا؟ تو ساؤنڈ سسٹم والے سے تقریر لے لیا کرو اپنی.
ہمیں ضرورت تو چودھری رحمت علی کے زمانے میں مفتی برہان الحق صاحب انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. اگلے ہی دن انہوں نے پریس کانفرنس کر لی. چودھری رحمت علی نے اسائنمنٹ بھیج دیا, اخبار والے سارے جمع ہو گئے اور خوب جناب فلش چمکی, ان کی تصویریں بنی, اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جو سلطنت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جو وطن لینا چاہ رہے ہیں, میں اس کے لیے نام تجویز کرتا ہوں, وہ نام پاکستان ہوگا. تو چھپ گیا کتابوں میں, اخباروں میں. وہ چودھری رحمت علی لفظ پاکستان کے خالق ہیں, مگر اصل خالق تو مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور ان کے خطاب کے بعد راتوں رات, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ باقاعدہ ریکارڈ پر موجود ہے, راتوں رات جلسہ ختم ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی دکانیں کھولی اور پینٹر کو لے کر کے آئے. تو جو کپڑے کی دکان تھی اس کے اوپر لکھا پاکستان کلاتھ ہاؤس, پاکستان کلاتھ ہاؤس. یہ میں آپ کو 11-12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پاکستان کلاتھ ہاؤس یہ لکھ دیا گیا. ایک کیفے تھا, کیفے غریب نواز, وہ بھی لکھا رہا, اور کیفے غریب نواز کے نیچے لکھا کہ پاکستان ریسٹورنٹ. ابھی پاکستان بنا نہیں ہے لیکن یہ ہو گیا. باقاعدہ ماہنامہ نئی دنیا نے ایک پاکستان نمبر شائع کیا تھا اس زمانے میں. اس کی ابھی اشاعت نو کی تھی یہ صاحبزادہ میاں زبیر احمد علوی مقدس اللہ العلی نے, جو کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیب سجادگان میں ایک ان کا بھی نام آتا ہے. اور وہ باقاعدہ طور پہ مجلس رضا جو حکیم موسیٰ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی تھی, تو وہ اس کے ناظم مالیات بھی تھے. تو انہوں نے چھاپی, وہ کتاب بھی میرے پاس ہے, ماہنامہ نئی دنیا دہلی کا پاکستان نمبر. حالانکہ اس وقت پاکستان بنا ہی نہیں تھا لیکن وہ انہوں نے چھاپ دیا تھا. تو یہ مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لفظ تخلیق کیا. اب جیسا بھی صحیح, اب اس کا ہم رد اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہمارا تو کام ہو گیا نا, پاکستان ٹھیک ہے, روز آخرت فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے یہ نام دیا تھا. حضور بس آخر میں جس طلبہ بیٹھے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلبہ کو اپنی تعلیمی اور نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں پر بھی توجہ رکھنی تو چاہیے. اس میں کھیل بھی ہے اور تہذیب و ثقافت بھی ہے, اور اپنے سبجیکٹ ایریا سے باہر نکل کر اسٹڈی بھی کرنی چاہیے. لیکن پہلا فوکس اپنی تعلیمی اور نصابی سرگرمیوں پر ہونا چاہیے, پہلا فوکس. اور دوسرے یہ کہ طلباء کو الحمدللہ اپنے یعنی دوست اور احباب کا دائرہ جو بنایا جائے, جو متعین کیا جائے, اس کا معیار جو ہے وہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام سے بہتر جو ہے کسی بھی تنظیم سے آپ کی وابستگی نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی آپ کے بہترین دوست ہوں گے, اسی کے ساتھ ہی آپ کے لیے تعلیمی معاملات میں ممید و معاون ثابت ہوں گے, اور اس سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا, بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. انجمن طلبہ اسلام نے بڑی اچھی ذہنی آبیاری کی ہے طالب علموں کی, اور ان کا جو سلوگن ہے کہ ہر دل میں شمع عشق رسالت فروزہ کر دی جائے, یہ انجمن طلبہ اسلام کا پیغام ہے. اور حضرت نے جس تنظیم کا نام لیا ہے, اگر آج یہ مدرسہ قائم ہے تو انہی کے جو کارکنان تھے انہی کی وجہ سے یہ مدرسہ, یعنی مدرسے کی جو کمیٹی کے اکثر جو کارکنان ہیں وہ انجمن طلبہ اسلام کے تربیت یافتہ ہیں. اور یہ جگہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ انجمن طلبہ اسلام کا ایک وقت میں گھڑ رہی ہے. ٹھٹائی کمپاؤنڈ کے حوالے سے یہ مشہور تھی. میں حضرت کا ممنون و مشکور ہوں. میں بھی ایک بات عرض کر دوں, علی محمد شاہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں,
अंजुमन तलबा इस्लाम में रहे हैं और उन्होंने करारदाद मंजूर करा ली कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए तो ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके साथ ज़रूर पढ़ा जाए, बोला जाए और लिखा जाए। और अभी गुज़श्ता परसों गालिबन या कल सैयद इमरान शाह साहब ने जो बात की है, उनका ताल्लुक़ भी अंजुमन तलबा इस्लाम से था, वो भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं, जिन्होंने ये कहा कि पहले मरहले पर तो मैं ये कहूँगा कि गाज़ी फैसल खालिद को रिहा कर दिया जाए, और फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम है रिहा करने में तो जिस तरह रेमंड डेविस को छोड़ा था इस तरीके से कोई कानून में तरमीम करके इसको भी छोड़ दिया जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा मकान बेच दिया जाए और उससे गाजी खालिद फैसल की दियत अदा कर दी जाए। अब आप बताइए, ये यानी एक तंजीम से वाबस्तगी की बुनियाद पर ईमान कौमी असम्बली में भी बोल रहा है। मुफ्ती कासिम फ़खरी का ताल्लुक़ अंजुमन तलबा इस्लाम से रहा, उन्होंने यहाँ सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर करा ली। साहबजादा मियाँ जमील अहमद शरक़पुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो पोते हैं नबीर मोहतरम मियाँ अमीन शरक़पुरी, उन्होंने लाहौर पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर करा ली। क्यों? उनका ताल्लुक़ भी अंजुमन तलबा इस्लाम से रहा है। तो अंजुमन तलबा इस्लाम ने ये बड़े काम किए हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम से एक ताल्लुक़ जो है लंदन के मेयर लॉर्ड नज़ीर का भी है, वो भी अंजुमन तलबा इस्लाम से ताल्लुक़। अल्लाह तबारक व तआला अंजुमन तलबा इस्लाम के जो काविशें हैं उनको कबूल फरमाए और ये जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं इसको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रत का ममनू मशकूर हूँ कि हज़रत ने अपने कीमती औकात में से चंद लम्हात हमारे लिए मुख्तस किए और यहाँ तशरीफ़ लाए। ये मुकालमे का सिलसिला रहा, उम्मीद है कि काफ़ी मालूमात, जैसे मेरे इल्म में काफ़ी बातों का इजाफ़ा हुआ, आपकी इल्म में भी काफ़ी बातों का इजाफ़ा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो मुकालमा आज जो हुआ है हम इसको तहरीरी सूरत में भी ले आएँ, जैसे कि हम दीगर मुकालमों को तहरीरी सूरत में लाते हैं, तो कोशिश होगी बाहवाला तहरीरी सूरत में इसे ले आया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिर में सलातो सलाम के लिए मुल्तमिस हूँ फैज़ान साहब से कि तशरीफ़ लें। 11 बजे वहाँ पहुँचे, ठीक है? आप दुआ फरमाएंगे, दरूद व सलाम में सब शामिल हों, ये दुआ करेंगे। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त।